ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو بزرگوں بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. ہمیں یہاں سے سامنے جانا ہے، آگے جانا ہے. ہمارا منزل آخرت ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ مختصر وقت کے لیے پیدا کیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے پیدا کیا. آخرت میں انسان ہمیشہ رہے گا. دنیا کی زندگی یہ دھوکے کی سامان ہے اور بہت تھوڑی وقت کے لیے ہے. لیکن شیطان جو ہے اس کو بہت مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. لوگ اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور پھر دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی ولی دنیا اللہ کرا کے بن استدل تحت شجرہ ثم راحا. میرے دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں تو ایک سوار کی طرح ہوں جو راستہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو کسی درخت سایہ دار درخت کے نیچے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، پر جب تھکن دور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے منزل کی طرف چلتا ہے. میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور فرماتے ہیں ان العیش عیش الاخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، لیکن شیطان جو ہے اس کو اتنا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. اس دھوکے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور ہوشیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو
انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگوں دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، یہ دنیا دھوکے کی سامان ہے، اصل زندگی تمہارا آخرت کا ہے، آخرت بنانے کے لیے تم آئے ہو، تم میں ہوشیار وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو یہاں رہ کر اپنا آخرت کے سامان بنائے، اپنے آخرت کی تیاری کرے، اور وہ آدمی دھوکے میں ہے جو یہاں کے زندگی کی دھوکے میں پڑ کر آخرت کو بھول گیا اور آخرت کی تیاری سے غافل ہو گئے ہو۔ یہ تو دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے انسان ہیں۔ تو ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور انہیں ہوشیار کرتے تھے کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارا یہاں آنا اور یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت ہمارا زندگی کا مقصد بنے اور آخرت کی تیاری کرنا یہ ہمارے قابو میں آوے، آخرت کی تیاری ہمارے قابو میں آوے۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں ہوشیار اور عقل مند وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال میں مشغول ہو گئے، دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے۔ یہ سارے جدوجہد، محنت اور اللہ کے راستے میں نکلنا اور چلنا اور محنت کرنا اس لیے ہے تاکہ ہم دنیا کے دھوکے سے نکل جائیں اور آخرت ہمارے سامنے آ جائے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور ہمیشہ کی ہے۔ دنیا چند دن کی سامان ہے، ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی، اور آخرت ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو عقل مندی کی بات یہ ہے جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے پیچھے محنت کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کم عقلی کی پہچان ہے کہ انسان ہمیشہ رہنے والی کی زندگی کو بھول جائے اور وقتی یہ دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر اس کے حاصل کرنے میں لگ جائے، یہ کم عقلی ہے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے، اے لوگوں اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو، آخرت تمہارا مقصد زندگی ہے اور آخرت تمہارا منزل ہے، اور وہ آخرت کے سامان کی تیاری کرو، اور آخرت کی سامان ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تمہارے عقل مندی کی پہچان ہے کہ تم آخرت کو حاصل کرنے کے پیچھے لگے۔
یہ عقل مندی ہے، اور یہ کم عقلی ہے کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی اس وقتی زندگی کے پیچھے اپنی تمام محنت اور جد و جہد ختم کر دو، تو حاصل کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، چھوٹنے والی ہے، چھوٹ جائے گی۔ جتنا بھی انسان کوشش کرے دنیا جمع کرنے کا، دنیا حاصل کرنے کا، موت کا آنا لازمی ہے۔ موت آئے گی تو سارے چھوٹ جائے گی۔ قارون کتنے بڑے مالدار تھے، لیکن کیا کام آیا؟ موت آیا تو سب چھوٹ گیا، ختم ہو گئے، اور اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا اور مٹی میں دستے رہے، قیامت تک دستا رہے گا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، تمام مال اسباب کے ساتھ۔ تو کیا کام دیا ان کی؟ دھوکے کھا گئے وہ دنیا سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کے بندوں پر احسان کر، اللہ کے بندوں کی خدمت کر۔ لیکن اس نے نہیں مانا، وہ اڑے رہے اپنی ضد پر، اور موسیٰ علیہ السلام پر تہمت دینے لگے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ کی عذاب آ کر پکڑے، تو ان کا مال و اسباب کوئی کام نہیں آیا۔ اس طرح دوستو فرعون کی حکومت کی اتنی بڑی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور 400 سال تک حکومت چلے، کبھی سر کا درد بھی نہیں ہوا۔ اس نے ان چیزوں کو اپنا کمال سمجھا، اور پھر وہ بڑائی جانے لگے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے سارے لشکر، لاؤ لشکر کے ساتھ، تمام اسلحہ کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیا، ختم ہو گئے۔ اب ان کو جو ہے دھوکہ کھولا، اب یہ کہنے لگے کہ آمن برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرشتے ان کے منہ میں کیچڑ ڈالتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہ کہے کہ الآن، ابھی تمہیں پتہ چلا، ابھی تم ایمان لا رہے ہو، اس وقت کی ایمان تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو دھوکہ تو موت کے وقت کھلا، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خوش قسمت لوگ ہوا ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد آنے والے سامان کی تیاری کرے۔ موت کے بعد آنے والے سامان کیا ہے؟ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ جو آدمی اپنے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی تیاری کرے، اپنے ایمان بنائے اور اعمال صالحہ حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ
اس کا بہترین بدلہ تو آخرت میں دیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اچھی زندگی اور رحمت و برکت والی زندگی عطا فرمائیں گے، ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیشہ کی زندگی جنت والی اور ناز و نعمت والی زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ امن و سلامت والی زندگی عطا فرمائیں گے، ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے۔ اس ایمان اور اعمال صالحہ کو حاصل کرنے کی یہ محنت ہے۔ اس محنت سے ایمان بنے گا اور ایمان اعمال کی طرف لے جائے گا، اچھے اعمال کی طرف لے جائے گا۔ تو دعوت سے ایمان بنتا ہے اور ایمان اعمال کی طرف لے جاتا ہے، اچھے اعمال کی طرف لے جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور اچھا اعمال کیے، یعنی ایمان اچھا اعمال کی طرف راہبری کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اس دعوت والی محنت کے ذریعہ ایمان کو حاصل کرنا ہے، اور جتنا ایمان حقیقت کے ساتھ دلوں میں اترتا چلا جائے گا، اتنا ان کی زندگی اعمال صالحہ سے مزین ہوگا، اس کی زندگی میں اعمال صالحہ آئے گا۔ جتنا وہ ایمان کے پیچھے محنت کر کے ایمان کو طاقتور بنائے گا، ایمان ان کو اللہ تعالیٰ کے اوامر پر اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی طرف رہبری کرے گا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نواہی سے اور منہیات سے اور ممنوعات سے روکے گا۔ جتنا ایمان حقیقت کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ دل میں اترتا جائے گا، اتنا ان کے اندر خوف خدا، خشیت اور تقوی پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ ایمانی صفات ہیں جو ان کو اعمال کی طرف لے جائے گا، اعمال پر ڈالے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے راستے میں دعوت کی محنت کے ذریعہ ایمان کی حقیقت کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس دعوت والی محنت کے ذریعہ مجاہدے اور قربانی سے ایمان کی حقیقت کو اپنے اندر اتارا تھا۔ ساری دنیا کی، کائنات کی کوئی قیمت ان کی آنکھوں سامنے نہیں، کوئی وزن ان کے سامنے نہیں تھا۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گیا تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ ما سوا اللہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے غیر، چاہے وہ چیونٹی ہو، چاہے وہ ایک مکھی اور مچھر ہو، چاہے وہ بڑے حکومت کے مالک ہو، چاہے بڑے بادشاہ ہو، چاہے بڑے مالدار ہو، جو بھی ہو، اللہ کے غیر ہیں یہ سارے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جب یہ یقین دل میں پیوست ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، جم جاتا ہے، تو پھر ان کے اعضاء و جوارح سے اچھے اعمال ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اعضاء و جوارح جو ہے وہ دل کے ماتحت ہے۔ دل میں جو ارادہ، دل میں جو نیت ہوتا ہے،
وسیع کا ظہور اعضاء و جوارح سے کے ذریعے سے ہوتا ہے. جیسا نیت ہوتا ہے اور جیسا جذبہ ہوتا ہے دل کے اندر، جیسا سوچ ہوتا ہے، اسی کے مطابق اعضاء و جوارح استعمال ہوتا ہے. اگر انسان کا سوچ اور ان کے اندر کا جذبہ اور ان کے اندر کا جو یقین یہ اگر صحیح ہوتا ہے تو پھر ان کے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہوتے ہیں. اور جب اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اعمال پر اچھے احوال ظاہر فرماتے ہیں. معراج کی رات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سیر کر رہے تھے تو دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گیا اور ایک دروازے سے کوئی چیز اوپر کو اٹھ گیا اور دوسرے دروازے سے کوئی چیز نیچے اتر گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، بھائی یہ کیا ہے جو اوپر کو اٹھا ہے اور نیچے کو اتر گیا؟ تو فرمایا یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں جو اوپر کو اٹھے ہیں اور اسی اعمال پر احوال کا فیصلہ نیچے اتر گئے ہیں. یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ تم اپنے بادشاہوں کو گالی مت دو، بلکہ تمہارا یہ سوچ ہونا چاہیے کہ اعمالکم اموالکم، کہ تمہارا اعمال تمہارا بادشاہ ہے. تم جیسا عمل کرو گے تمہارے عمل کے مطابق اللہ تمہارے لیے ایسے بادشاہ مقرر فرمائیں گے. ایک اور بھی لے دو ایسے حاکم اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائیں گے. تم اگر 3-4 بھی لگ سکتے ہیں اعمال کے اچھے اعمال والے بنو گے اور اچھے اعمال حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو کر اچھے احوال بھیجیں گے اور اچھے لوگوں کو تمہارے سرپرست بنائیں گے. ابھی صبر کرو تھوڑا جھاڑی جو دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا بھی ہے، اللہم ولی علینا خیارنا ولا تولی علینا شرارنا، زیادہ چارج کا کہ ہم میں سے اچھے لوگوں کو، بہتر لوگوں کو اللہ ہمارے حاکم بنا دے، ولی بنا دے، اور ایسے لوگوں کو ہمارے پر حاکم نہ بنائیے جو ہم میں بدترین ہیں. تو یہ حاکم کا اچھا ہونا برا ہونا یہ ہمارے اعمال پر ہے. اگر ہمارا اعمال اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا حاکم بنائے بھیجیں گے، اچھے بادشاہ ہمارے لیے بھیجیں گے. اور اگر ہمارا اعمال برا ہے، ہمارا اعمال صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہم پر شریر قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسلط فرمائیں گے جو ہمارے بڑوں کی اور چھوٹوں کی لحاظ نہیں کریں گے، نہ بڑوں کی اکرام کرے گا نہ چھوٹوں پر رحم کرے گا، شفقت